بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت، ماہ محرم الحرام میں علماء اہل سنت بیک وقت کئی محاذ پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ماہ محرم میں ایک ایسی جماعت جو خوارج و نواصب کی ہے، جنہیں اہل بیت اطہار کی عظمت قبول نہیں، فضائل قبول نہیں، وہ لوگ کربلا کی شان و عظمت اور اہل بیت اطہار کی عظمت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں چند سال سے خلافت معاویہ و یزید محمود عباسی کی، اسی طرح سے دوسری کتاب رشید ابن رشید، ایسے ہی عظیم الدین صدیقی کی کتاب حیات سیدنا یزید، ایسی غلیظ ترین کتابیں شائع کر کے اور عوام میں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پہ حملہ کیا جا سکے۔ تو اہل سنت کے علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو بھی جواب دے۔ دوسرا گروہ جو اسی خارجی گروہ کا ایک حصہ ہے، جسے دیوبندی وہابی کہتے ہیں، یہ لوگ بھی کثرت سے اس ماہ محرم میں اہل سنت کے معمولات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کوئی روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے، کوئی سبیل لگانے سے منع کرتا ہے، کوئی ذکر حسین سے منع کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ باقاعدہ متحرک ہو جاتے ہیں اور گلی گلی اور علاقے علاقے میں ذکر حسین کو منع کرنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اہل سنت کے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں بھی جواب دے۔ پھر تیسرا گروہ خطبہ کا گروہ ہے، جو اہل سنت ہی کے خطبہ ہیں، وہ پھر من گھڑت روایات، رونے رلانے والی چیزیں، غیروں کی کتابوں سے عبارتیں اور واقعات لے کر کے بیان کر کے، تو جو کربلا کا حقیقی پیغام ہے، حقیقی تعلیم ہے، حقیقی میسج ہے، وہ فراموش کیا جاتا ہے، اور پھر ایک نیا کربلا ایک نیا انداز میں پیش کرتے ہیں، جس میں بزدلی ہے، بے صبری ہے، رونا دھونا ہے۔ حالانکہ بتانا یہ چاہیے تھا کہ علی کا گھر ہے وہ گھر جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ خطبہ کو بھی درست کرنا علماء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک گروہ اور ہے عوام اہل سنت کا۔ عوام اہل سنت میں ایک طبقہ ایسا ہے جو جہالت کا شکار ہے، لا علمی کا شکار ہے، اور یہ لوگ امام حسین کی عظیم قربانی اور آپ کے رفقا کی قربانی کو مسخ کرتے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، مذاق بنا لیا۔ کہیں جانور بنتے ہیں، کہیں کچھ بن رہے ہیں، کہیں پیدل چل رہے ہیں، کہیں ننگے پیر ہیں، کہیں بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں روٹی پھینک رہے ہیں، کبھی ناچ رہے ہیں۔ مطلب جو مقدس قربانی اشاعت مذہب اور باقاعدہ یہ حوصلہ دیتی ہے کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے، اس قربانی کو اس قدر مذاق بنا لیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اگر آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جس تاریخ میں ہمیں حساس ہونا چاہیے تھا اور باقاعدہ ہمارے دل میں غیرت اسلام جاگنی چاہیے تھی، ان تاریخوں کو بھی کھیل تماشا بنا لیا گیا۔ تو اب عوام اہل سنت کے ان غلط رسومات اور خراب عادتوں کی اصلاح کرنا بھی علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور گروہ جو روافظ کا گروہ ہے، ایک تو کھلے ہوئے روافظ ہے، ایک چھپے ہوئے۔ تو یہ حضرات اس ماہ مقدس میں بجائے کربلا کی عظمت و شان اور امام حسین کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے، صحابہ کرام کی ذات پر حملہ آور ہوتے ہیں اور عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ اہل سنت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بھی جواب دے۔ تو آپ غور کریں کہ اس ماہ محرم میں ہمارے علماء، اہل سنت کے علماء، خوارج و نواصب کو جواب دے، ان کی شاخ وہابیہ دیوبندیہ کو جواب دے، جاہل خطبہ کو جواب دے، عوام کی بدعات و رسومات کے خلاف بولیں، ادھر روافظ کا تعاقب کریں۔ اس طرح کئی محاذ پر کام کرنے کے بعد پھر صحیح طور پر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بیان کریں۔ اتنی بڑی ذمہ داری علماء پر نافذ ہوتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔